لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. وعن أسيد بن أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواہ مسلم. یہ تین حدیثیں اس وقت روایت تلاوت کی. اس میں سے پہلی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت فرماتے، بیعت کہتے ہیں چند چیزوں کا امر بالمعروف کا عہد لینا کہ یہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، رسول کی رسالت کا اقرار کریں گے، قیامت کے دن کا اقرار کریں گے، حساب و کتاب کا اقرار کریں گے. اس کو کہا جاتا ہے، اس پر اگر عہد لیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے بیعت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانے میں حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لاتی تو اللہ کے نبی ان سے جہاں اس بات کی بیعت لیتے کہ ہم اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ساتھ میں اس بات کی بھی بیعت لیتے، وعدہ کراتے اللہ کے نبی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم یعنی عورتیں اپنے چہروں کو نہیں نوچیں گی اور واویلا نہیں کریں گی، گریبان کو نہیں پھاڑیں گی، بالوں کو نہیں نوچیں گی. چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو خاص طور پر عورتیں اپنے چہروں کو، اپنے گریبان کو، اپنے بالوں کو نوچا کرتی تھیں. روایت میں آ رہا ہے، تیسری روایت جو آج تلاوت ہوگی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کفر کا گناہ. کفر کا گناہ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں، ایسے ہی ناراض اس مرد یا اس عورت پر ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے کے خلاف یہ کہے رو رو کر کہ ہائے اللہ نے ہمارا سردار لے لیا، ہمارا گھر والا لے لیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی نے کفر کا عمل کر لیا ہو. دوسری روایت میں یہ ہے جو آج تلاوت ہوگی کہ اگر کوئی اس طرح کے الفاظ کہتا ہے ہائے اللہ نے ہمارا سردار لے لیا، نگہبان لے لیا، تو فرشتے اس میت کے سر پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اور اس کی پٹائی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی گھر والے کہہ رہے ہیں. لہٰذا اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والے یا گھر والوں کا رواج یہ ہے کہ وہ بیان کر کے روتے ہیں، تو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میری موت پر کوئی زور سے آواز کے ساتھ اللہ کے فیصلے کے خلاف اپنی زبان سے کوئی جملہ نہ نکالے ورنہ اللہ مجھے عذاب دیں گے. یہ وصیت کرنا چاہیے. حضرت اسید بن اسید تابعی اس عورت سے روایت کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں سے تھیں. انہوں نے بیان کیا وہ بھلائی کے کام جن کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا.
ان میں یہ عہد بھی شامل تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، چہرے کو نہیں نوچیں گے، ہلاکت کی بد دعا نہ کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں موت دے دی، مجھے موت دے دیتا۔ یہ بھی اللہ کے فیصلے کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ گریبان چاک نہ کریں گے، بالوں کو نہ بکھیریں گے۔ ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہائے میرے سردار، ہائے میرے پہاڑ جیسے حفاظت کرنے والے، یا اس قسم کے اور الفاظ اگر میت کے بارے میں کہا جائے تو اس میت پر دو فرشتے کر دیے جاتے ہیں، وہ اسے ہاتھ سے مارتے ہیں، گھونسا مارتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تو ایسا ہی ہے؟ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اور تیسری حدیث جو اس باب کی آخری حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے حق میں کفر ہیں، یعنی ان کا گناہ کفر کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 1، نسب میں طعنہ زنی کرنا، یعنی یہ کہنا کہ تو اس کا تیرا باپ فلانا آدمی نہیں ہے، فلانا آدمی ہے، یا تو فلانی گھٹیا ذات سے ہے۔ اس طرح نسب کے معاملے میں کسی کو لعن طعن کرنا، اس کا گناہ کفر کے برابر ہے۔ اور دوسرا گناہ جو کفر کے برابر ہے وہ ہے میت پر بیان کر کے زور زور سے رونا۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت